اس کے نام جس کے سب نام ہیں، جسے کسی نام کے بغیر بھی پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں اظہر ٹی وی۔ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ریلیز شائننگ اسٹار ایپیسوڈ 1۔ ناظرین، اس میں 4 سے 5 سیگمنٹ ہوں گے اور اس کی ڈیوریشن میکسیمم 3 منٹ کی ہوگی۔ اس میں ہوگا یہ کہ ایسے لوگ جنہوں نے سوسائٹی کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہو یا جنہوں نے دنیا کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہو۔ سو لیٹ اسٹارٹ اٹ۔ ناظرین، فرسٹ سیگمنٹ جو ہے وہ پوئٹری کے بارے میں ہے۔ پوئٹری از آلویز سم تھنگ جس سے آپ کی سوچ کو ایک وسعت ملتی ہے، آپ کی سوچ کو ایک تحریک ملتی ہے۔ اور شائننگ اسٹار کا جو یہ ایپیسوڈ ریلیز ہوگا، یا مطلب جتنے بھی اس کے ایپیسوڈ ریلیز ہوں گے، اس میں پوئٹری کا ایک سیگمنٹ ہوا کرے گا جس میں ایک شاندار قسم کا شعر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور آج کے سیگمنٹ میں جو ہم نے شعر کا انتخاب کیا وہ ساحر لدھیانوی کا ایک شعر ہے، اور جس کا مطلب اس طرح کا ہے کہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بیہیویئر اس طرح کا کیوں ہے، یا آپ اس طرح کے کیسے بن گئے، یا آپ ایسے کیوں ہیں، آپ ویسے کیوں ہیں۔ تو اس کا جواب ساحر لدھیانوی کے ایک شعر میں ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا تھا وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ ناظرین، سیکنڈ سیگمنٹ جو ہے وہ ایک آرٹسٹ کے بارے میں ہے، ایک فرینچ پینٹر کے بارے میں ہے جو انتہائی غربت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ بھوک سے اس کے دانت گرنے لگتے ہیں، لیکن اسے پینٹنگ بنانے کا شوق ہوتا ہے۔ اور ایک دن اسے اپنے بھائی کا لیٹر ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ فائنلی آج تمہاری فرسٹ پینٹنگ بک گئی ہے۔ اور اس اپنے بھائی کے لیٹر کے جواب میں یہ وین گو اسے کیا لکھتا ہے، یہ اس سیگمنٹ کی خاص بات ہے۔ وہ کہتا ہے، You know the fireflies in Brazil that are so luminous that in the evening ladies stick them into their hair with pins? It's very fine fame, but see it is to the artist what that hairpin is to those insects. You wish to succeed and shine. Do you really know what you want? ناظرین گرامی، تیسرا سیگمنٹ واصف علی واصف کے بارے میں ہے۔ ان کو صوفی انٹلیکچوئل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رائٹر بھی تھے، پوئٹ بھی تھے، اور ٹیچر بھی تھے۔ اس وقت تو یہ دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کا لکھا ہوا علم ہمارے پاس موجود ہے۔ اس وقت میرے پاس ان کی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، قطرہ قطرہ کلزم۔ تو آج ہم اس سیگمنٹ میں اس کتاب کا جو فرسٹ چیپٹر ہے اس کی فرسٹ لائن کو اس سیگمنٹ میں شامل کریں گے۔ واصف علی واصف لکھتے ہیں، کسی شے کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، ورنہ اگر اسے عزت سے دیکھا جائے تو وہی شے اپنے اندر ایک جہاں رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد پانی کے ایک قطرے کے بارے میں واصف علی واصف کیا لکھتے ہیں، وہ سمجھتا ہے اس کے دم سے کائنات کی زندگی ہے، ہر شے کی زندگی پانی سے ہے اور پانی کی اساس قطرہ ہے، یہ قطرے کا تصور ہے اپنے بارے میں۔ ناظرین، آخری سیگمنٹ کا نام ہے آئی کانٹ بریتھ۔ اگر آپ ٹویٹر کو فالو کرتے ہیں تو ٹویٹر پہ بھی آپ نے یہ ٹرینڈز دیکھے ہوں گے۔ بیسیکلی یہ ایک حادثے کے بارے میں ہے جو گزشتہ دنوں امریکہ میں ہوا ہے، اور جو لوگ ورلڈ افیئرس کو فالو کرتے ہیں ان کو اس بارے میں پتہ بھی ہوگا، اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کے بارے میں کافی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی جو امریکہ میں آج کل مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک سیاہ فام امریکن ہوتا ہے جو ایک شاپ کے اندر جاتا ہے، وہاں سے سگریٹ خریدتا ہے، اور جب وہ باہر آتا ہے تو 2 لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں اسی شاپ کے، اور اس سے کہتے ہیں کہ جو آپ نے نوٹ دیا وہ نقلی ہے، اور ان کی تھوڑی بات چیت ہوتی ہے۔ پھر وہ جو شاپ والے ہوتے ہیں وہ پولیس کو بلا لیتے ہیں، اور پولیس کے اہلکار آتے ہیں تو وہ اسے جو سیاہ فام ہوتا ہے اس سے کچھ انکوائری وغیرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک جو ان میں سے پولیس کا اہلکار ہوتا ہے وہ اسے جو سیاہ فام ہے اسے زمین پہ لٹا لیتا ہے، اور اس کی گردن پہ وہ گھٹنا اپنا رکھتا ہے اور اسے 6 to 9 منٹ زمین پہ لٹائے رکھتا ہے، اور اس کی ساری جو یہ واقعہ ہو رہا تھا اس کی کیمرہ پہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی، اور اسی دوران وہ 16 ٹائمز اسے بولتا ہے کہ آئی کانٹ بریتھ، لیکن وہ پتہ نہیں شاید وہ نفسیاتی تھا یا کیا اس کا مسئلہ تھا جو پولیس اہلکار تھا، تو وہ لگاتار اسے پش کرتا جا رہا تھا اور اس کی موت واقع ہوگی۔ اور وہ سیاہ فام تھا، اور اس وجہ سے وہ جتنے بھی بلیک امریکنز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ امریکہ میں ریسزم کافی زیادہ ہے، جو وائٹ امریکنز ہیں وہ بلیک امریکنز کو پسند نہیں کرتے، اور جو بلیک امریکنز ہیں وہ وائٹ امریکنز کو پسند نہیں کرتے، اور ناظرین اسی وجہ سے آج کل امریکہ میں اتنے مظاہرے ہو رہے ہیں۔